آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے موجودہ کیلنڈر سے 11 دن کیسے غائب ہوئے اور اس کی کیا وجہ تھی۔ 2 ستمبر 1752 کو انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کے جیولوجسٹ کو ہلا کر رکھ دیا، جب برطانیہ اور امریکہ سمیت دنیا میں قائم اس کی کالونیوں کے موجودہ کیلنڈر سے 3 سے 13 ستمبر تک یعنی 11 دن اچانک غائب ہو گئے۔ 3 ستمبر کی رات جب لوگ سکون کی نیند سو کر اٹھے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ 14 ستمبر کی صبح ہے۔ وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ حکومت نے ان کی زندگی کے 11 دن کم کرنے کے لیے ان سے دھوکہ دہی کی ہے۔ اگرچہ 1752 میں یہ 11 دن امریکہ، برطانیہ اور برطانوی کالونیوں میں غائب ظاہر کیے گئے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس سے قبل 1583 فرانس میں، 1584 آسٹریا میں اور 1700 میں ناروے کے کیلنڈروں میں بھی اس طرح کے دن غائب ہو چکے تھے، جبکہ برطانیہ ان میں آخری ملک تھا جس نے یہ تسلیم کیا کہ اب تک وہ ایک غلط کیلنڈر کو استعمال کر رہا تھا۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ 45 قبل مسیح میں جولیس سیزر کی ترتیب کردہ کیلنڈر کے مطابق، جس میں نیا سال 25 مارچ سے شروع ہوتا تھا، کے مطابق ایک سال کی عمر 365 دن اور 6 گھنٹے بنتی تھی۔ 325 عیسوی میں دنیا کے مختلف ممالک نے سال کی عمر کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اپنے کیلنڈر تشکیل دیے، جس کے مطابق شمسی سال کی صحیح عمر کا تعین ممکن ہوا۔ بعض ازاں ماہرین فلکیات اس نتیجے پر پہنچے کہ جولیس سیزر کے شمسی سال میں 11 منٹ اضافی ٹائم رکھا گیا ہے، جس کے حساب سے ہر 131 سال بعد سال میں 24 گھنٹے کا اضافہ اور ہر 400 سال بعد 3 دن کا اضافہ ہو سکتا تھا۔ اس حساب سے 325 عیسوی سے لے کر 1582 عیسوی تک 10 دن کا اضافہ بنتا ہے، جن کو فرانس نے 1582 میں اپنے کیلنڈر سے تفریق کرتے ہوئے نکال دیے اور 10 دن فرانسیسی کیلنڈر سے غائب ہو گئے۔ یہی اصول 1584 میں آسٹریا، 1700 میں ناروے اور 1752 میں برطانیہ نے تسلیم کرتے ہوئے 11 دن کم کرتے ہوئے 3 ستمبر سے 14 ستمبر تک چھلانگ لگائی، جس کی بدولت ان ممالک کے عوام حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے پریشان ہوئی۔ پوپ گریگورین کے حکم کے مطابق گریگورین کیلنڈر کا نفاذ ہوا، جب دنیا کے بہت سے حصے 5 اکتوبر 1582 کو موجودہ کیلنڈر سے اچانک آگے چلے گئے۔ شمسی سال کی طوالت کی بدولت پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو حل کرنے کے لیے دوسرا حکم یہ جاری ہوا کہ ہر 4 سال بعد فروری میں 1 دن کا اضافہ کرتے ہوئے اسے لیپ کا سال قرار دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ فروری کا مہینہ عمومی طور پر 28 دنوں کا ہوتا ہے، لیکن ہر 4 سال بعد یعنی لیپ کے 4 سال میں فروری 29 دن کا مقرر کر دیا گیا۔ کیتھولک نظریات رکھنے والے ممالک نے اگرچہ پوپ کا یہ حکم تسلیم کر لیا، لیکن انگلینڈ چونکہ ان دنوں سیاسی اور مذہبی انتشار کا شکار تھا تو اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور پھر 18ویں صدی عیسوی میں اس اصول کو اپنایا، جس کی بدولت اس کے کیلنڈر میں 10 کی بجائے 11 دنوں کا فرق آیا۔ برطانوی ممالک میں اسکاٹ لینڈ کے علاوہ جن ممالک نے 100 سال پہلے اس قانون کو تسلیم کیا، وہاں 1 جنوری کو نئے سال کی تقریبات منائی جاتی ہیں، جبکہ روس میں آج بھی جولین کیلنڈر کی استعمال ہوتا ہے۔ اس کیلنڈر کو برطانیہ میں سرکاری طور پر تسلیم نہ کرنے کے باوجود انگلینڈ کے بہت سے علاقے اور کالونیوں نے اپنے طور پر اسے 16ویں صدی میں ہی تسلیم کر لیا تھا۔